صدقہ جو ہے روایات کی روشنی میں جب ہم دیتے ہیں تو وہ پہلے خدا کے ہاتھ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس شخص کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ روایات بہت ساری ہیں اسی سلسلے میں۔ روایت مولا بالخنیس سے ہے، روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک رات بارش کی رات تھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، کہ میں نے دیکھا کہ وہ اس رات میں امام جو ہے وہ جا رہے ہیں اور ایک جگہ تھی شہر سے باہر، وہاں پر جا کر فقیروں کو بانٹ رہے تھے، گویا کہ وہ سو رہے تھے حالانکہ۔ تو اس نے سوائل نے پوچھا تو امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد، یعنی میرے جو والد تھے امام باقر علیہ السلام، وہ جب کسی کو صدقہ دیتے تھے تو جب اس کو پہلے دیتے تھے پھر دوبارہ اس کے ہاتھ سے لے کے چومتے تھے، پھر دوبارہ اسے دیتے تھے۔ کہتے تھے کیوں کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسے چوم کر جو ہے وہ اس کو دوں۔ یعنی اتنی زیادہ جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ امپورٹنس بتا رہا ہے کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو یہ صدقہ جو ہے یہ بیسیکلی خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ باقی رہ جائے گا، جو تمہارے اپنے پاس ہے شاید وہ ختم ہو جائے گا۔ تو جو چیزیں باقی رہ جائیں اس پر ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ وہ مہینہ ہے بھی ایسا ہے کہ مثلا آپ کہیں افطاری کروائیں، کہیں جو غریب لوگ ہیں ان کو گھر کا راشن دیں۔ یہ مہینہ ہمیں یہ سیکریفائس دے رہا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا اپنا دسترخوان جو ہے اس پہ 8 9 10 چیزیں کھانے کی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے دسترخوان پہ ایک چیز بھی نہ ہو کھانے کی۔ تو یہ مہینہ ہمیں یہی ترغیب دے رہا ہے کہ جب آپ بھوک اور پیاس پہ کنٹرول کر رہے ہیں وہاں پر اپنے دسترخوان کو بھی ڈسٹریبیوٹ کریں لوگوں کے ساتھ۔ اور فرق نہیں پڑتا کہ اگر انسان کے اپنے دسترخوان سے چیزیں کم ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہتر ہے کہ ہم کسی اور کے دسترخوان کو، کھانے کی ٹیبل کو رونق دیں۔ تو یہ ایک مہینہ ہی ایسا ہے کہ انسان محبتیں بانٹے، چیزیں بانٹے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں دیتا ہے تو پروردگار اسے ہر ایک چیز کے بدلے میں کئی حسنات عطا کرتا ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اپنی پریشانی بیماری کا ذکر کیا تو امام نے کہا کہ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو دور کرو۔ یعنی صدقہ انسان جو دیتا ہے اس سے اس کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، انسان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، حتیٰ صدقہ موت کو بھی جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ جو بہرحال موت اس کے لیے ایک ٹائم پر 2 طرح کی بہرحال تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، ایک طرح پر جہاں اس کی ہو تو اس کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں انسان جب سفر پہ نکلے تو انسان صدقہ دے کر نکلے۔ کئی واقعات ہیں، کئی لوگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ جس سے انسان نے صدقہ دیا اور جاتے وقت اسے دیر ہو گئی ٹریفک میں یا جاتے جاتے، لیکن جب وہ وہاں سے گزرا تو پتہ چلا وہاں حادثہ ہو چکا تھا۔ خوب یہ ہو سکتا ہے آپ اور میں توجہ نہیں کرتے، یہ ہماری زندگی میں بھی یہ واقعات ہوتے ہیں، ہم ان پر توجہ نہیں کرتے کہ ہم کس وجہ سے بعض اوقات بچ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں بچہ گرتا ہے، بڑی بلندی سے گرے گا لیکن آپ دیکھیں اسے چوٹ نہیں لگتی، بچ جاتا ہے۔ یقیناً آپ نے اس کا صدقہ دیا ہوتا ہے، یقیناً آپ نے بعض اوقات اس کے لیے کوئی کام ایسا کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب حادثہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حادثہ ہوا۔ جب تک حادثہ ہوتا نہیں ہے ہم بچتے رہتے ہیں، اور حادثہ کبھی بھی ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ، یا آپ یہاں سے نیچے اتر رہے ہوں، آپ کا پاؤں ٹرن ہو جائے اور آپ گر جائیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اوہو یہاں پاؤں مڑ بھی سکتا تھا، لیکن آپ کتنے عرصے سے آ جا رہے ہیں، آپ کا کبھی پاؤں ٹرن ہی نہیں ہوا، تو آپ کو کبھی احساس ہی نہیں ہوا۔ تو خدا ہمیں بلاؤں سے بچاتا ہے، اسی لیے تاکیبات نماز صبح میں جو 100 دفعہ اسأل العافیہ کہ پروردگار میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں، 100 دفعہ ہے انسان پڑھے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں آیت اللہ تعالیٰ کہ 100 دفعہ کیوں ہے، وہ 1 دفعہ پڑھ لے آدمی، 2 دفعہ پڑھ لے آدمی۔ تو کہتے ہیں میں نے تفکر کیا، فکر کیا، تو میں نے دیکھا کہ پورے دن میں اتنی آفتیں ہوتی ہیں کہ جس سے بچنے کے لیے 100 دفعہ بھی کم ہے۔
کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ مثلا آفتیں کون سی ہیں. ہم تو اصل میں جب آفت آئے گی تو ہمیں پتہ چلے گا, لیکن جب تک بچ رہے ہیں آفتوں سے تو ہمیں محسوس نہیں ہے. اس لیے انسان جو ہے وہ یہ عافیت طلب کرے صبح, اور صدقہ نکالنے سے ویسے بھی انسان کے جو ہے وہ چہرے سے صبح نور نکلتا ہے اگر انسان صبح صبح صدقہ نکال دے. اور صدقہ صرف پیسہ نہیں ہے, صدقہ جو ہے وہ مومن کو دیکھ کر مسکرا بھی دینا صدقہ ہے. اب آپ جب مسکرائیں خوب یہ بھی ایک صدقہ ہے مومن کے لیے. آپ جو ہے وہ کسی کو اچھا مشورہ دے دینا بھی صدقہ ہے. ابھی کوئی آپ کے پاس آئے اور کوئی مشورہ مانگ رہا ہو, اب میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے, یا مثلا میں نہیں, روایات جو کہتی ہیں کہ اگر کوئی سائل آئے تو اس کو خالی ہاتھ مت بھیجو, حتیٰ ایک کھجور دے دو. سے روایات ہیں کہ ایک سائل کو رد نہیں کرو. سائل ضروری نہیں ہے کہ سائل آپ کے پاس پیسے کے لیے آیا ہو, سائل آپ کے پاس ایک ہیلپ کے لیے آیا ہو, ایک مشورے کے لیے آیا, یا ہو سکتا ہے آپ کے ایک کال سے اس کا کوئی کام ہو جائے, آپ کے ایک کنیکشن سے اس کا کام ہو جائے. خوب یہ بھی جو ہے وہ مومن کے لیے صدقات ہیں, آپ کو یہ دینے چاہیے. تو یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے, بعض اوقات ہم اس کو اتنا ڈیٹیل سے اپنی زندگی میں لیتے نہیں ہیں, مگر روایات اس کے اوپر بہت ہیں. بعض روایات ہیں کہ انسان صدقہ دیتے وقت ہاتھ نیچے رکھے, لینے والا اوپر سے رہے. کیوں؟ کیونکہ صدقہ خداوند متعال کی طرف جا رہا ہے اور خدا کا ہاتھ اوپر ہے, نیچے ہو. اور آپ جب دیں تو آپ اپنے بچوں کو سکھائیں, یعنی آپ ابھی سے اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ دیا کریں, تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو انہیں عادت ہو دینے کی. اگر آپ بھی بچا کے رکھیں گے تو یہ خود ساری زندگی بچا کے رکھے. اور بچتا کچھ بھی نہیں ہے. کیا بچتا ہے انسان کے پاس؟ بچا تو کیا ہے, بقول شاعر کے کچھ کمانے سے کچھ بچانے تک کیا بچا غریب لوگوں کا. تو کچھ بچتا تھوڑی ہے, بچتا اگر آپ نے بچایا بھی تو کیا بچایا. اصل تو وہ معنویت ہے, وہ اسپرچولیٹی ہے کہ جو آپ یہاں جمع کریں گے اور وہاں کیش کریں گے. تو وہ بہتر ہے کہ اگر آپ ایک نوٹ دیں خدا کی بارگاہ میں, خدا خود کہتا ہے میرے سے معاملہ کرو, میرے سے معاملات کرو. قرض الحسنہ جو ہے وہ خدا سے معاملہ ہے. اگر کوئی قرض مانگتا ہے, جب آپ اس کو دیتے ہیں تو یہ قرض جو ہے وہ اصل خدا سے معاملہ ہے. اور جب خدا کی راہ میں آپ دیتے ہیں چیریٹی, اس کے ثواب کم ہے, لیکن اگر آپ قرضہ دیتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہے, اور وہ ایک کے کئی گنا آپ کو پلٹتا ہے. تو آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کبھی اپنی زندگی کے اندر, آپ ٹرائل کر کے دیکھ لیں کہ کبھی آپ نے کسی کو 1000 دیا ہو تو انشاءاللہ وہ 70 گنا پلٹے گا آپ کی طرف. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کی انویسٹمنٹ ہے. جو اچھا اکنامسٹ ہے وہ خدا سے معاملات کو صحیح کرتا ہے, نا کہ دنیا کے معاملات کو. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. خب یہ ویسے بھی فائنینشیل جو سچویشنز ہیں, اگر ہم صحیح طرح, جس طرح اسلام نے ہمیں کہا ہے, اگر ہم اس طرح دیں تو کبھی بھی پیسہ کہیں ایک جگہ جمع نہیں ہوگا. پیسہ ہمیشہ ڈسٹریبیوٹ رہے گا اور سوسائٹی جو ہے وہ اوپر آئے گی. دیکھیں یہ ایک پریکٹس ہے, اس کی ہمیں ابھی سے پریکٹس کرنی چاہیے, کیونکہ جب آخری زمانہ امام کی حکومت ہوگی تو وہاں پر اکنامکس بڑی بیلنسڈ ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک بہت امیر آدمی ہے ایک بہت غریب آدمی, ایسا نہیں ہوگا, بیلنس ہے. تو ابھی سے ہم کیا اپنی کمیونٹی کو بیلنس کی کوشش کرتے ہیں, یعنی ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دوسرے کو بھی اوپر لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے, کیا ہم دوسرے کو ہیلپ کر کے اس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر آج ہم ایک چھوٹی سی کمیونٹی میں اس کام کو پریکٹس نہیں کر سکتے تو کل ہم امام کی حکومت میں کیا کریں گے. اگر آپ کو اکنامکس بنا دیا جائے, آپ کو کوئی ڈیوٹی دی جائے, آپ کو کوئی مینیجر بنایا جائے, تو آپ کیا کریں گے. کیا میں اس چیز کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں, یا ہم سب زیادہ پروفٹ آ گیا تو کیا میں اپنے سب آرڈینیٹس میں, اپنے کام کرنے والوں میں اس چیز کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں. خوب یہ بہت مشکل ہے. بعض اوقات انسان کہتا ہے میرا مال ہے, اصل میں جب وہ اپنا مال سمجھتا ہے تو پھر دینا مشکل ہے. اگر وہ یہ سمجھے کہ خدا کا مال ہے تو اپنی جو اس کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اگر وہ کسی کو دے رہا ہے, کو خوش ہو رہا ہے, تو اصل میں مال خدا کا ہے. تو جب آپ اس کو اس طرح سوچیں گے تو آپ کبھی بھی فقیر نہیں ہوں گے, آپ ہمیشہ غنی رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اصل غنی پروردگار ہے. انتم الفقراء الی اللہ.
پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم سب محتاج ہو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. انتم الفقراء. جب ہم سب ہی محتاج ہیں، ہم جتنا بھی جمع کر لیں، آپ دیکھیں نا کتنے لوگوں نے دولتیں جمع کی، کتنے لوگوں نے کہا ہم مریں گے نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، لیکن کہاں گیا سب ایک سانس کے محتاج ہے. یہاں سانس بند ہوئی، چینل آف، بس نیکسٹ جو ہے وہ کہیں اور سٹارٹ ہو جائے گا. لیکن ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سب مختار ہیں. اصل میں تو اپنی زبان کا اختیار نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. علامہ طباطبائی آخری وقت میں بھولنا شروع ہو گیا، حافظہ ویک ہو گیا. تو وہاں انہوں نے کہا کہ اس سے انسان پتہ چلتا ہے انسان کتنا ضعیف ہے اصل میں. لیکن انسان اپنے ضعف کی طرف، اپنی کمزوریوں کی طرف جو اس کے اندر ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہے. تو یہ پہلی چیز ہے. قرآن کافی جگہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے مال سے انفاق کرو، پھر اپنے اولاد، پھر اپنی جان. لیکن اگر آج مال ہی نہیں نکل رہا تو کل آپ اولاد کہاں سے نکالیں گے؟ کل آپ جان کیسے دیں گے؟ جان تو سب سے پیاری ہے ویسے بھی انسان کو. تو یہ پریکٹس ہے کہ انسان پریکٹس کرے. یہ ساری باتیں دیکھیں درس میں سننے کی نہیں ہے. یہ مطلب میں نے درس پڑھا، آپ نے درس سنا، واہ جی واہ مزہ آیا، چلے گا نہیں. اس کو پریکٹیکل کریں اپنی زندگی میں. جب تک ہم اس کو پریکٹیکل نہیں کریں گے، وہ سوسائٹی جس کا امام زمانہ انتظار کر رہے ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوگی. اور اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے مجھے کرنا ہے. میں اس کو نہیں مولانا اس کے بعد بہت پیسہ ہے وہ نہیں دیتا. وہ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ کتنا دیتے؟ آپ کا حساب کیا جائے گا. جس کی جتنی گنجائش ہے، جتنی ظرفیت ہے، اس سے چیزوں کو پھیلائے، گسترش کرے، معاملات کرے. عزیزان محترم، مولا کائنات نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، سائل آیا، امام نے جو ہے وہ صدقہ و زکوٰۃ خیرات تھی، امام نے نماز کی حالت میں جو ہے وہ اسے اپنی انگوٹھی دے دی. ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جو نماز کی حالت میں زکوٰۃ دے دیتا ہے جو اس کے پاس ہے. تو اور اپنا سب کچھ دے دیا اہل بیت نے. کتنے مانگنے والا ہے؟ سائل آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس، درود بھیجتے محمد والے، اللہم صلی علی محمد والے. امام نے اس کو گھر میں دیوار کے پیچھے سے دیا، سامنے نہیں آئے. امام پوچھا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا تھا اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں دیکھ کر شرمندہ ہوں. یعنی ایسے دے رہے ہیں امام. شخص آتا ہے کہتا ہے کہ یہ بہت روایت ہیں ایسے ائمہ کے ساتھ لوگ آئے اور ائمہ نے بانٹا، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مثلا ہمارے پاس کم ہو جائے گا. نہیں کم ہوتا. وہ مشہور واقعہ کہ ایک سائل آتا ہے مسجد نبوی میں اور رسول خدا سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں مسافر ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، مجھے لباس چاہیے، اور مجھے اپنے راستے کے لیے سامان چاہیے. میں مسافر ہوں، مجھے یہ 2-3 چیزیں چاہیے. رسول خدا نے بولا کہ جاؤ میری بیٹی کے گھر جاؤ. اپنی بیٹی کے گھر بھیج دیا. وہاں جا کر اس نے وہی کہا. بی بی ایک کپڑا لے کر آئی، ایک چادر لے کر آئی. تو جب اس کو دی اس نے کہا اس سے میری حاجت پوری نہیں ہوتی ہے. پھر بی بی دوبارہ گئی. بی بی ایک گلوبند جو ایک ہار سا تھا، ایک زیور سا تھا، بی بی نے وہ اس کو دیا. وہ لے کر دوبارہ مسجد آیا اور اس نے کہا کہ یہ مجھے دیا ہے کوئی اس کو جو یہ لے لے. اور تو حضرت عمار نے کہا رسول خدا سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ہار خرید لوں. کہا ہاں. اس نے بولا کتنے کا بیچو گے؟ کہا یہ میری یہ ضرورت ہے، مجھے کھانا مل جائے، لباس مل جائے. بولا ٹھیک ہے. اس سے وہ لیا اور اس کی جو ضرورت تھی اسے دے دیا. پھر وہ ہار انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ رسول خدا کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ غلام کو کہ تمہیں بھی میں نے رسول کی خدمت میں دیا. وہ لے جا کر ہار اور وہ کہتے کہ مجھے بھیجا. انہوں نے واپس اس کو اپنی بیٹی کے پاس بھیجا. وہ گیا اور وہ ہار جو ہے وہ واپس ان کو دیا اور کہا کہ مجھے بھی کہا آپ کو آزاد کیا غلام کو. غلام کیا کہتا ہے؟ کتنا پر برکت ہار تھا جس نے ایک مسافر کو کھانا کھلایا، لباس پہنایا، اس کو سفر کا سامان دیا، ایک غلام کو آزاد کروایا اور واپس اپنی جگہ پہ پہنچ گیا. اللہم صلی علی محمد. یعنی کیا
یعنی جب آپ خدا کی راہ میں دے رہے ہیں تو کم نہیں ہو رہا بلکہ اور زیادہ ہے، اور یہ تو ظاہر ہے، جو اس کی برکتیں ہوں گی، جو اس کی برکت ہوتی ہے اس کو تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے بہرحال ہم تھوڑا اس طرف متوجہ ہوں عزیزان محترم، سنجیدہ لیں اپنی زندگی میں چیزوں کو کہ ہم کیا دے رہے ہیں خدا کی بارگاہ اور کہاں دے رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یعنی واقعاً صحیح آدمی کو ڈھونڈنا، صحیح جگہ پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلا انسان کا دائرہ اس کے قریب لوگ ہیں، اس کے بعد یہ نا انسان بعض اوقات مسجد میں چندہ دے رہا ہوتا ہے، مسجد میں دے رہا ہے، سب بن رہا ہے، لیکن اس کا اپنا کوئی رشتہ دار بھوکھا ہے، اس کا اپنا رشتہ دار پریشان ہے، اس کے اپنے شاید بہن بھائی مشکل میں ہو، لیکن وہ مسجد میں دے رہا ہے۔ نہیں، فی سبیل اللہ پانچویں لیئر ہے عزیزان محترم دینے کے لیے۔ پہلی لیئر آپ کا اپنا اقربا فیملی ہے، اس کے بعد پھر مسکین ہے، پھر آپ کے لوگ ہیں الگ الگ، پھر فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ ہے۔ آپ دیں، اچھا دیں، لیکن آپ اپنے اطراف میں بھی تو لوگوں کو دیکھیں۔ وہ بہت مشہور جملہ ہے نا کہ مزاروں پہ چادریں انسان چڑھا رہا ہے مگر شہر کے لوگ جو ہے وہ بے لباس گھوم رہے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ یہ توجہ کرے کہ کہاں ایک ضرورت ہے۔ بعض اوقات دیکھیں ضرورتیں مختلف ہیں، ہر کمیونٹی کی، ہر سوسائٹی کی ایک الگ ضرورت ہے، شاید ہم اس طرف توجہ دیں۔ بعض اوقات ہم بہت ساری چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے اگینسٹ دوسری چیزیں، صدقہ خیرات جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی غریب کی مدد کرتے، بہت سارے اس کا جو ڈایامیٹر ہے وہ بہت وسیع ہے۔ آپ کس چیز میں اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، آپ کون سی چیز میں آنے والی جنریشن کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ کی آنے والی جنریشن کے لیے آپ نے کیا انویسٹمنٹ کیا ہے، کتنا جمع کیا ہے اپنے لیے، اپنی آنے والی جنریشن کے لیے کتنا دیا۔ ابھی ہو سکتا ہے آپ کو مثلا جو بزرگ ہیں ان کو جی فلانے مولانا بہت اچھے لگتے ہیں، خوب آپ اپنے لیے بلا لیا، خوب جس جنریشن کے لیے کیا سوچا آپ نے، اس کے لیے کیا ہے، اس کو سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا، یا اس کو کوئی چیز فائدہ دے گی یا نہیں دے گی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آنے والی نسل کے لیے انویسٹمنٹ کریں۔